محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صدر احترام معزز مکرم حاضرین محفل، ساڈا اج دا پروگرام مرکزی اشاعت التوحید و سنہ مسلم کوٹ شہر کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. اس پروگرام کے مہمان خصوصی امیر مرکزی اشاعت التوحید و سنت پاکستان علامہ خان کلیم اللہ خان صاحب ملتانی دامت فیضہم، جو کہ تشریف لا چکی ہیں. انشاءاللہ العزیز مختصر وقت کے بعد تمہارے سامنے سٹیج سے جلوہ فور ہو گئے سے انہوں نے آمد و قبل چند گزارشات پیش کرنی ہے. وافقہ اللہ تبارک و تعالی من اس وقت کے اندر صحیح حق قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بیان کر سکن کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس بعد اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان اس پہ عمل کر سکن کی توفیق عنایت فرمائے. معزز سامعین، کائنات کے اندر رب نو سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوقات کے اندر سب تو زیادہ پسند اپنے ہاتھ نال بنے ہویا انسان ہے. رب نے بے شمار مخلوقات پیش فرمائیاں، لیکن اتنا پیار رب نو اس انسان نال ہویا ہے، اتنا پیار ہو کسی مخلوق نال نہیں. ساری کائنات رب نے لفظ کن نال بنائی ہے. کن ہو جا فیکون، چیز دا وجود بن گیا. جس تے دل کیتا، جڑی شے بناون دا ارادہ فرمایا رب نے بنا دیتی. آرڈر کیتا بن گئی. لیکن واحد مخلوقات کے اندر یہ مخلوق انسان ہے جس نے متعلق رب نے قرآن مقدس کے اندر اعلان کر کے فرمایا خلقتک بیدی، اس نو میں اپنے رحمت کے ہتھاں نال تیار کرنا ہے. میں اس نو آپ پسند کر کے آپ میں اس نو اپنے ہتھاں نال تیار کیتا ہے. دنیا کے اندر ہاتھ نال بنائی ہوئی چیز انسان کو بڑی پیاری لگتی ہے. اللہ فرماتے ہیں خلقتک بیدی، میں آپ اپنے ہاتھ نال اس انسان کا وجود میں آپ بنائے. میرے جی میں سونا لگتا ہے اس انداز نال میں اس دی آنکھ بنائیے، اس انداز نال میں اس دی کان بنائے، اس دا سر بنایا ہے، اس دا وجود بنایا ہے، ساری چیزاں بنا دیتی ہیں. میں رب نے آپ پسند کر کے قرآن مقدس کے اندر رب نے قسم چاہ کے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
مینوں کائنات دا رب ہون دی قسم میں اس انسان دی عزت بھی بڑی بنائی. اس انسان کو ایڈا سونا بنایا اپنے انداز نال، اپنے طریقے نال، اپنی محبت نال بناون دے بعد اس دی تخلیق تے بھی رب نے 5 قسماں چاہیاں. کوئی ایسی مخلوق نہیں کائنات کے اندر جس کو رب نے پیدا فرمایا ہوئے تے نال ان کر کے تاکید فرمایا ہوئے کہ میں ایڈا سونا بنایا ہے. اللہ فرماتے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے مینوں تین دی قسم، مینوں زیتون دی قسم، مینوں طور سینا دی قسم، اور مینوں انہاں شہراں دی قسم جنہاں دے اندر میرا سونا مخلوق اپنے قدماں نال چلدا رہ گیا. ساریاں 4 قسماں چاہن دے بعد رب نے فرمایا لقد، اور مینوں ساریاں چیزاں دا رب ہون دی قسم. جی رب کیوں اتنی قسم چاہ دیتی ہیں؟ رب کریم فرماتے خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ومن ساری کائنات کا رب ہون کی قسم میں اس انسان کو بڑا سونا بنایا، بڑا پیارا بنایا میں اس انسان. اللہ فرماتے پہلے دن جس ویلے بنایا بناون تو بعد فرشتیاں نال جائلات مکالمہ ہویا. فرشتیاں کہ اللہ اس کو کیوں بنا دیتے ہیں؟ یہ تو دنیا کے اندر فساد کرے سی، قوم لیگی کرے سی، غلط کام کرے سی، جنہوں تسبیحات کی ضرورت ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اسا تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں، اسا تیری تقدیس بھی کر رہے ہیں، اسا تیری سارے انداز میں تعریفیں بھی کر رہے ہیں. ساڈے ہوندیاں تانوں اس مخلوق کی کیوں ضرورت پے گئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں فرشتے نے بھی جواب دے کے فرمایا لا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جاننا تساں نہیں جانتے میرے یہ انسان کیڑا پیارا ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں میرے انسان اتنا پیارا کہ پہلے دن میں فرشتے نے بھی روک دیتا میرے انسان دے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرنی. اللہ نے اس انسان کو سونا بنایا اور سونا بناون کی رب نے حد ہی مخالف کی. رب کریم فرماتے ہیں کائنات کے اندر ذرا مخلوقات دے نظر دوڑا کے دیکھ، میں مخلوقات بنائی، ان مخلوقات کے اندر جس کو کھانا پانی پیش کیتا جائے وہ منہ اپنا کھانے والے پاسے گھن کے رہتا ہے. جانور حلال جانور بھی کیوں نہیں، گاں تے مچھ کھرلی دے اندر منہ پا کے اس کو کھا رہی اپنے کھانے نو، اپنے اناج نو. لیکن وہ انسان تیری کرامت، تیری عزت، تیری شرافت، تیرے حسن میں اتنا چنگا لگیا جو میں رب نے تیرے ہاتھ عطا کر دیتے تیرا منہ کھانے والے پاسے نہیں بڑھنا چاہیے، کھانا تیرے منہ والے پاسے ہونا چاہیے، تیرا منہ کسے پاسے نہیں جھکنا چاہیے، جھکے تو صرف میں رب کے سامنے. رب کریم فرماتے میں انسان کو بڑا سونا بنایا، بڑا پیارا بنایا. اور انسان عقل مند وہ ہے جڑا اپنے حسن کو قائم رکھے، جڑا اپنی اس خوبصورتی کو قائم رکھے. رب دے نزدیک خوبصورتی حسن کا نام نہیں، بندہ سونا ہے رب اس کو پسند کرنا ہے نہیں. اللہ فرماتے میرے نزدیک انسانہ دی وچوں وہ انسان سونا ہے جس نے اپنا تعلق میرے اس قرآن مقدس نال قائم کر لیا، جس کا تعلق میرے قرآن نال قائم نہیں ہوا بھاوے کتنا بھی سونا چونگا پہ ہوئے گا، بھاوے اپنے آپ کو ابو لہب سلامت والا ہوئے، کائنات کے اندر لوگ آکر اس کو بڑا سونا ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ سونا نہیں، میرے نزدیک وہ سونا ہے جس نے اپنا تعلق میرے اس قرآن نال قائم کر لیا. ذرا تصور کر ابو لہب قریشی کے اندر خوبصورت ترین آدمی، اس کو لقب بھی خوبصورتی کی وجہ دیتا گیا، چمکن والا چہرہ رکھن والا. تے بلال جڑا مکہ دی گلیاں دے اندر ٹردا ہے اس کو اپنی محفل دے اندر کوئی نہیں باہر دیندا. آخدے بلال تیرے پسینے دی ہوائیاں آندیاں، بلال تو سونا نہیں، بلال تو ساری محفل دے قابل نہیں. اسا چودھری، اسا خان،
اسا ملک رب کریم فرماتے ہیں جس ویلے اس کا تعلق میری اس کردار نال بنیا میں اس کو کیڑا حسن عطا کیتا آ دور لے تو میرا سونا پیغمبر اٹھ کے بلال کا استقبال کرتا ہے بلال آ میرے سینے نہ لگ میرے سینے میں ٹھنڈ ہو کیوں اللہ کریم فرماتے میں اس انسان کو خوبصورت بنایا اور اس امت محمدیہ دے انسان کی خوبصورتی کو قائم رکھنے واسطے ایک خوبصورت ترین کتاب اس کو عطا فرمایا ذرا تصور کرو جس میں اللہ کریم نے انسان کے متعلق فرمایا پانچ قسمہ چاہ کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس سے متعلق اللہ کریم نے قرآن مقدس کے بارے اندر اعلان کر کے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نزل احسن انسان سے متعلق فرمایا فی احسن تقویم اسا انسان کو سونا بنایا ڈھانچے دے اندر تقویم دے اندر اس دی تخلیق دے اندر جب اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث اس انسان کو سونا رکھنا واسطے اسا کتاب بھی سونی نازل فرمائی اسا کتاب بھی حسین نازل فرمائی اسا دنیا دے اندر انسان ہوا کیا میرا بندہ اور اگر دنیا دے سونا بن کے راوئی تا میرے قرآن نال دے متعلق پیدا کرنا پاؤں اگر تو دنیا دے اندر میرے قرآن نال اپنا تعلق پیدا نہ کیتا اگر دنیا دے اندر تو میرے قرآن کو سینے ذات نہ لایا اگر دنیا دے اندر تو میرے قرآن کو مان کے زندگی بسر نہ کی تھی اور بھامے دعا کہ میں حاجیاں بھامے نمازیاں بھامے غازیاں اور یار بھامے دعا کہ میں دیوبندیاں بھامے کہ میں بریلویاں بھامے کہ میں حدیث غیر کو کلے دا اللہ کریم فرماتے ہیں میرے نزدیک تیرا کوئی مقام نہیں میرے نزدیک مقام اس ویلے بننا ہے جس ویلے میں دیکھنا ہے کہ میرے آسن کتاب قرآن دے پیچھے چل پیا میرے قرآن منن والا بن گیا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا ایک کتاب میں تیرے اندر نازل فرما دی ہے تینوں سونا رکھنے واسطے اور تینوں سونا بنانے واسطے اگر تو اس قرآن نہ بنیا دنیا کے اندر بھاوے تو لاٹ بن کے ڈرتا رہے دنیا کے اندر بھاوے ملک دے خان تے چوٹری بن کے ڈرتا رہے میدان قیامت اندر جس لے آسے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ کریم نے اس بندے دی شکل بھی بگاڑ کے رکھ دینی ہے جس بندے نے دنیا کے اندر میرے قرآن کو روایا ہونا جس بندے دنیا دے اندر میرے قرآن نال تعلق قائم نہیں کیتا آمنا میدان قیامت اندر تلوہ ڈھانچہ کا سارا انسان آلا ہے تلو ڈھانچہ کا سارا مرد اللہ پہ چلتا ہے تلو ڈھانچہ پہ عورتوں اللہ پہ چلتا ہے اتو اللہ کریم نے شکل کسے دی کتے علی بنا دے ہوئی کسے دی باندر علی بنا دے ہوئی اور کسے دی جانور علی کسے اور تنزیل دے جانور دی شکل کا بنا دے ہوئے اللہ کریم فرماتے میدان قیامت اندر اس سونا بن کے آئے جڑا میرے سونے قرآن منن والا ہویا جڑا میرے سونے قرآن دے پیچھے چلن والا ہویا اس کو علاوہ اور میں کسی نو سونا نہیں رہن دینا او یار ذرا تصور کرنا جڑا میرا حسن کے مقام پہ رہ گیا او تو میں اپنے آپ کو دیڑے کی حسین و جمیل میں سمجھی ہے آج میں تمہیں کھیلنا مکہ دیاں گلیاں دے اندر آپ مکہ دیاں گلیاں دا نظارہ کر اے مکہ دیاں گلیاں دے اندر عبداللہ دا پوتر محمد پیدا ہو گئی لوگ اس واقعہ والے نے عبداللہ دا پوتر یتیم محمد جا رہے ہیں لوگ آتے ہیں ایک یتیم اللہ کریم فرماتے میں اپنے پیغمبر کو ایڈا حسین بنایا ایڈا جمیل بنایا ایڈا سونا بنایا تو ساری کائنات حسین مل گیا ساری کائنات جمیل ساری کائنات سونے ساری کائنات سیانے ساری کائنات وڈیرے مل گیا
میرے پیغمبر کے حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میرے پیغمبر کی سیرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میرے پیغمبر کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور میرا پیغمبر حسینہ کا حسین، میرا پیغمبر جمیلہ کا جمیل، میرا پیغمبر سونا کا سونا، کہ میرے پیغمبر کے متعلق اللہ کریم اعلان کر کے فرمایا اور میرا پیغمبر میں بنو بڑیاں شان عطا کی تھا، میں بنو بڑا کمال عطا کی تھا، میں بنو بڑا حسن عطا کی تھا، اور تمہارے حسن کے متعلق رب نے فرمایا میں اعلان کیا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر میں تمہیں کیڑا سونا بنایا بسوہا، کیڑا سونا تمہیں سورج نہیں بنایا، کیڑا سونا میں پیغمبر کی کالیاں زلفاں بنا چھوڑیا واللیل اذا سجا، کیڑا سونا سے میں کالی رات نہیں بنایا، جیڑا میں اپنے پیغمبر کے حسن والیاں کالیاں زلفاں بنایا بسوہا واللیل اذا سجا۔ میرا سونا پیغمبر تم اپنے سہرے دنال بھی سونا، تم اپنے جسم دیکھے کھاندنال سونا، اے میرا پیغمبر کہتے نال کا سونا میں کوئی نہیں بنایا، کہتے نال کا جمیل بھی میں کوئی نہیں بنایا، کہتے نال کا سیانہ بھی میں کوئی نہیں بنایا، لیکن اس لئے میرے پیغمبر کی اتباع پیغمبر آمد ہے۔ اللہ کریم نے 4 مقامات جو اپنے پیغمبر میں اعلان کر کے فرمایا وَاتْلُونَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے میرا پیغمبر اتل ما اوحی، جس میں تلاوت کریں تو میرے قرآن دی حکمت آمد ہمارا ذکر جو قرآن، میرا پیغمبر کسی نصیحت کریں تو میرے قرآن حکمت آمد اعلان کر کے فرمایا اتبعنا اے میرا پیغمبر اتباع کرے تو میرے قرآن دی حکمت اللہ کرے اعلان کر کے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور میرا پیغمبر میں بہت سونا کا بنا بنایا، میں بہت حسین کا بنا بنایا، میں بہت جمیل کا بنا بنایا، لیکن ساری جمیل کے جمال بعد اندر میرا قرآن پہلے میرا پیغمبر بلغ ما انزل الیک، میرے قرآن نے تبلیغ کرنی ہے، میں تمہیں سونا کی تاں بنایا ہے جو میرے قرآن نال ٹکرائیں، میں تمہیں جمیل کی تاں بنایا ہے جو میرے قرآن نال سجنے، اور میرا پیغمبر میرے قرآن کی تبلیغ کرنی ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر میرے قرآن کی تبلیغ دے اندر کمی آ گئی تو میں اکثر اس اپنی جبوں کا حق ادا نہیں کرواؤں۔ میری گل کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب سمجھ آ رہی اسے ہلاؤ سبحان اللہ الحمدللہ تو سنی آپ سب شرم آنی۔ میں ڈاکٹر عبدالکریم صاحب نے حکم مان کے حاضر خدمت ہویا، امیر صاحب تشریف لے کے آؤں گا انشاءاللہ، اور میں مکہ کے مجمع کے متعلق عوام کے متعلق ذہنی طور پہ ایک سکیچ بنا کے کہنا ہے ہم ڈھانچہ لیا کہ یار بڑے تحمل مزاج، بڑی توجہ نال، بڑی خوش نودی نال بیان پاس ہوتے ہیں، لیکن شاید وہ کیمرے کے اندر بڑی شکلہ نظر نہیں آتی ہیں، آج میں فیس ٹو فیس ویکنا پہ گیا، اگر اسے خوش نودی نال سنتے ہو تو شوق
علامہ صاحب ان کریم اللہ خان کے بارے سامنے بیان کرتے ہیں اور چہرے تھے اشاشت نہ بشاشت نہ سر ہلدا ہے نہ سبحان اللہ الحمدللہ ان یہ میں سارے گھر بھیڑ کے آئے بیٹھے ہوتے مولوی نال لڑائی کرتے ہیں مسئلہ ماحول ہے جڑے دین سمجھ کے قرآن و سنت و سنن واسطے اور اونچی آواز سبحان اللہ اس ذہن رکھو کہ تو صحیح نہ سمجھے کہ اساں بڑی شے ہیں رب نے تساں پسند آئے ہو رب تانوں اٹھا کے اپنے گھر اندر بہا دیتا ہے آؤ آج آ کے میرے دینی چند گلاں سنو بڑی دنیا بار پھر رہی ہے کاروبار کر رہی ہے رب دا گھر ہے اپنے گھر کے اندر اصل دنیا کے گھر کے اندر ہر بندے نوں نہیں آون دیندے اس نوں آون دیندے جڑا سانوں چنگا لگدا ہے کہ دعوت کر دے گا کدے سارے گھر آویں کدے ساری محفل اندر آویں تے چائے پیوا لیے تے نال اساں گپ شپ لاویے اس انداز نہ کر رب بھی اس نوں آون دیندا ہے میرے محبوب پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کہتے رب دے دسترخوان کھا لیا صحابہ کہتے یا رسول اللہ رب دے دسترخوان تو اساں کیویں کھا سکدے ہیں رب دا دسترخوان کیڑا ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے قرآن مقدس دعوت من اللہ مائدۃ من اللہ اے رب دی طرفوں تواڈے اوتے رب دی طرفوں آیا ہے دسترخوان ہے مسجد اندر بیٹھ کے رب دے قرآن کو تھوڑا جہا پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو اتنے سمجھو تسا رب دے دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تسا خوش قسمت ہو مسجد اندر آئے ہو مسجد اندر آ کے رب دے دین دیاں گلاں قرآن دیاں گلاں چند سماعت کرے سو اساں کوئی تواڈے سامنے اپنی ذات کو شاہد کرساں شاید اساڈی یہ محفل اساڈا بندے مل کے بہما چند لمحے میدان قیامت اندر ساری نجات کا ذریعہ بنا اس واسطے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ کے سبحان اللہ الحمدللہ میری گل کی سمجھ آوے تے بھاوے نہ آوے سبحان اللہ الحمدللہ ضرور آکھنا اپنے فائدے واسطے اپنے میرے واسطے نہیں نہ بڑی آواز میرے تک پہنچ نہیں بٹے بٹے آدھے رہے ویسے پڑے ہون بھولے رہا ہوں مجھے پتہ لگتا رہے ویسے گل میری گل کی نہ دیکھنا نہ ٹکرا رہی اللہ کریم فرما دے میرے قرآن کی اتباع یہ بھی ضروری ہے کہ میں کائنات دے حسینہ دے حسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کے فرمایا کہ تو سب اتباع کرنی ہے میرے قرآن کی کرو ساری کائنات پاکی اتباع دے اندر تو سب میرے قرآن کی اتباع دے اندر کہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے قرآن مقدس یہ نہیں دیکھتی میرے مد مقابل دیوبندی ہے بریلی ہے میں کہہ دینا گفتگو کر رہا ہوں قرآن ہر شے کھول جاتا ہے اللہ کریم نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ اے میرا پیغمبر ذرا میری تعریفاں کر کائنات کے سامنے تبارک برکت والی ذات نزل الفرقان جسے فرقان اپنے اس بندے کو معلوم فرما دیتا ہے جس کو امام الانبیاء کا لقب دیتا ہے نزل الفرقان اس کتاب کا نام رب نے فرقان رکھیا فرقان کا کے معنی ہوتا ہے فرقان کس کو کہتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس قرآن کو فرقان بنایا فرقان کا معنی میرے ایمان انقلاب علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی رحمہ اللہ تعالی اپنے انداز عمل کر کے فرماتے ہیں اللہ کریم نے قرآن فرقان بنایا فرقان اس کو کہتا ہے جڑا مائیاں مائیاں تے پھلے پھلے کریندا بنی جڑا پانی پانی تے دودھ دودھ کریندا بنی ہر شے میں کھیندا بنی مکسنگ نہیں کریندا ہر کام ٹھیک نہیں آگدا جڑا کوئی آگے ہو بھی ٹھیک ہے مننے ہو بھی ٹھیک ہے نہ مننے ہو بھی ٹھیک ہے نہیں اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس قرآن فرقان بنایا تے فرقان ان کریندا ہے درمیان دے اندر راستہ سیدھا کریندا ہے آگدا جڑا میرے نال لگ بننے ٹھیک ہے نہ لگے بننے دوسری سائڈ دے اندر میں درمیان راہ نہیں رکھنا دونوں ٹھیک نہیں آکھنا فرقان علی عبدہ میں مائیاں مائیاں تے پھلے پھلے کریندا ویسا جڑا منیندا گیا پڑھدا گیا جڑا رڑدا گیا رڑدا گیا اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس قرآن کو فرقان بنا
اعلان کر کے فرمایا میں اس قرآن کو محمد بنایا. محمد کس کو آگیا ہے؟ محمد کنٹرولر کو آگیا ہے. اللہ کریم فرمانے میں اس قرآن کو کنٹرول کرنے والا بنایا. ساری کائنات کی کتابوں پہ کنٹرول کرنے والا میرا قرآن آ گیا ہے. اور میرے قرآن میں اور کوئی کتاب نہیں چلنی, محمد نے چلنا ہے اور کسی نہیں چلنا. میرے قرآن میں ہو گیا تو آپ بھی نہیں چل سکتی. میرے قرآن میں ہو گیا زبور بھی نہیں چل سکتی. میرے قرآن میں ہو گیا انجیل بھی نہیں چل سکتی. میرے قرآن میں ہو گیا صحائف بھی نہیں چل سکتے. اللہ کریم فرمانے میں اس کتاب کو محمد بنا کے بھیج دیتا ہے. اور چلنے میں تصر میرے قرآن بھی چلنی. میرے قرآن کے مقابلے کے اندر اور کسی کی گل نہیں چلنی. میرے قرآن کے مقابلے کے اندر اور کسی کا مقابلہ نہیں چلنا. اللہ کریم فرمانے میں اس کتاب کو محمد بھی بنایا ہے, میں اس قرآن کو فرقان بھی بنایا ہے. ایک مقام کے اللہ کریم نے قرآن کے متعلق اعلان کر کے فرمایا. اللہ کریم فرمانے میں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ قرآن ایک نہ پہ سمجھے گے یار, مگر میں اس قرآن کے پیچھے لگا دے غلطی دے نہ ڈرتا, مگر میں اس قرآن کے پیچھے لگا دے میں رات تھوڑا نہ منجا, مگر میں اس قرآن کے پیچھے لگا دے میں کسی اور پاسے نہ لگا منجا. اللہ کریم فرمانے نہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اصل اس قرآن کو ایڈا ٹھوس بنایا ہے, ایڈا مقدم سے بالا بنایا ہے. جو یہ قرآن کا تیری پکڑن بھی غلط نہیں کر سکتا. جو ہے اس قرآن کے پیچھے لگ پیا ہے کبھی اور پیچھے کسی غلط راستے سے توڑ نہیں سکتا. تیرا قرآن پیچھے لگے ہے, قرآن سیدھا سو جنت دروازے تک آتے ہیں. اللہ کریم فرمانے میرا پیغمبر اس قرآن کے نام لوگوں کے اندر تبلیغ کرنی ہے. اللہ کریم نے قول مقام اعلان کر کے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ میرا سونا پیغمبر کتاب انزلناہ الیک, اصل کتاب کو میرے مالک بنا دیتی. ایک کتاب اصل کا اندر بھیج دیتی ہے میرا پیغمبر. کیوں بھیجی ہے تمہارے اندر؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. لوگ اندھیرے کے وچوں کڈ کے روشنی والے پاسے گھن گیا ہوئی. لوگ اندھیرے کے اندر لٹے پے گئے, لوگ شرک کے اندر ڈوبے پے گئے. اے میرا پیغمبر اس کتاب کے ذریعے نال تساں لوکاں نوں دنیا دے اندر سیدھا راستہ دکھانا ہے. اس واسطے اللہ کریم نے قول مقام کو اعلان کر کے فرمایا. اللہ کریم قرآن مقدس کے اندر بارہا مقامات کو اس قرآن کی تعریفاں تے سناواں تے اپنی طرفوں شان بیان کریں گے. لیکن تیری میری بدقسمتی اصل قرآن تے میرے نہیں لگدے, اصل قرآن کو کھول کے دیکھتے بھی نہیں. اصل کو پتہ نہیں قرآن کے لیے گلا کیا کرنا ہے, قرآن آخدا کے ہے کیسا چلنا کیڑے پاسے ہے. اللہ کریم قرآن مقدس میں اعلان کر کے فرمایا ذرا میرے قرآن کا مطالعہ کر. اللہ کریم فرماتی والحامیم والکتاب المبین انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر ایک کتاب سرتے دے اندر نازل فرما دیتی علی قلبک, تیرے دل پہ اصل اس کتاب کا نزول فرما دیتا ہے. دیکھیں میں فرمایا ہے انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. برکت والی رات کے اندر اثر کیا ہے وہ سادہ پیغمبر محمد رسول اللہ اپنی چادر
موجود اپنے بغیر نے قابل کی گواہیاں کے بنوالے بھی موجود نہیں کوئی گواہی دے رہا کہیں کہ میں رب کی گواہی دے والا ہونا میں بیان اسا ویکھیا ہے اساڈا پیغمبر 40 سال دی عمر نو پہنچ گیا ہے اسا ویکھیا ہے بیت اللہ دے اندر جڑا بیت اللہ سا اپنے واسطے بنایا ہے اس بیت اللہ دے اندر 360 فٹ سجیا پیا ہے تے لوگ دی پوجا کرن دے کھلوتے ہیں اسا ویکھیا بیت اللہ کا اپنی عبادت واسطے بنایا ہے اس بیت اللہ دے اندر ننگے طواف کرتے اور تمل کے بیٹھن دے ہیں اور اسا بیت اللہ نو عذاب کرنا ہے جسن کے رکن کی تقینا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ اسا اس قرآن نازل کی برکت والی رات دے اندر اپنے محبوب نے فرمایا میرا پیغمبر آج ہے تیرے اندر ایسا قرآن امرات اللہ ورزیم اس نارم حسین نو ڈراؤں ہے اب ذرا تصور کریں قرآن کے جملے دو اللہ کریم فرمانے فیہا یفرق پہلے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان اسا اس قرآن فرقان بنایا ہے اتنے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم اس حکمت والے رب دے ہر حکم کھول کھول کے سناون والا قرآن ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمتا من ربک اللہ کے فرمان اسا اس قرآن رحمت کی بنایا ہے تو واسطے ایک کیا صفت اللہ اس قرآن کو مین پوائنٹ کڑا دیتا ہے کوئی بھی کتاب لکھی جائے اس کا مصنف اپنی کتاب کا کوئی نہ کوئی مین پوائنٹ یا نقطہ پہلے نوٹ کر دینا ہے کہ میں اس کتاب کو اس مقصد واسطے لکھ رہا ہوں یا اللہ یہ بھی بڑی کتاب قرآن مقدس یہ دا مین پوائنٹ ہے تے ساری کتاب رحمت ساری کتاب دہکے گنکتا سارے واسطے مین ہے سارے واسطے اہم ہے قرآن میں ایک زبر یا زیر تمہنی کی کائنات اندر بدترین کافر اللہ کی فرمانے ایک ایسا اہم مسئلہ جنہوں نے اس پورے قرآن مقدس نے بیان فرمایا ہے اس قرآن کے مسئلے جو تھے اللہ کریم نے پورے قرآن کی تعریف کرنے کے بعد اعلان کیتا انہ هو السمیع العلیم مسئلہ لوگا کے سامنے بیان کر رہی جو سمیعی کلا اللہ علیمی صرف اللہ سمیعی کے سنوا کیا رہندا ہے علیم کے سنوا کیا رہندا اساں تا قرآن پڑھیا جو نہیں اساں تا قرآن دے نیڑے لگے جو نہیں اساں تا صرف فتوے جو لاونے ہیں فلانا کافر فلانا مرتد فلانا بے ایمان ایک قدریا کے ذرا قرآن کا کھول کے سانو جگہ سا نہیں جدنی ایسا قرآن پڑھ کے بیٹھن لگ گئے جدنی ایسا قرآن سمجھن لگ گئے اسے دن سب کو پہلے ساڑھے فتنے تے بریک لگ لگنی کیوں جو قرآن بے جا فتنے نہیں لیتا کہ ہاں جس تے قرآن فتنہ چلا ہے ہمیں ساری جو بندیاں تاکہ سے فتنہ نہیں لانا ہمیں ساری تربیت تاکہ سے فتنہ نہیں لانا ہمیں سارے اکابرین نے کیا کرنے سے فتنہ نہیں لانا ہمیں ساری دنیا نے کیا کہ وہ یار سے فتنہ نہ لگے میری جماعت اگلی جس نے قرآن فتنہ ڈالے ہوئے اسم بڑھ گج کے لانا کہ جس نے قرآن فتنہ نہیں لیتا اسم دے میرے نہیں میا اے قرآن کرے انہو هو السمیع العلیم وہ سمیع سنوا کرے بھائی وہ قرآن سکتا ہے سکنا سکنا تیری زبان جو جملہ نکل گیا اللہ وہ سمیع گلک جواب کے اندر لبیک یا عبدی لبیک
لبیک یا عبدی، میرا بندہ کی میں حاضر ہوں. اللہ کریم فرمانے مینوں سمیا کیا رہندا ہے، ہلے تو اپنے دل دے اندر گل کھیتی ودا ہوندا ہے، باہر کڈھیندا نہیں. دل دے اندر یہ گل دا اپنا مقدمہ بناتا ودا ہوندا ہے، میں اس گل نوں کیویں باہر کڈاں. اللہ کریم فرمانے ہلے تیری گل باہر نکلدی نہیں، پہلے میں سن کھلوتا ہوں. میں علیم ہلے تیرے ارادے بندے ودے ہوندے، میں پہلے علم رکھی کھلوتا ہوں. میں سمیع میں علیم، اے دو صفتاں میرا پیغمبر کائنات سامنے بیان کر رہی ہیں. دنیا میں سمجھاؤں سمیع کلا اللہ، علیم کلا اللہ. رب تو علاوہ نہ کوئی سمیع ہے نہ تو علیم ہے، پر دل میں تو جاننا سونا دیکھنا صرف میرے رب کی خاصیت ہے، اس کے علاوہ اور کسی بھی نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر کس ویلے دنیا کے اندر میرے دو صفتاں پڑھ دنیا، جو سمیع بھی اللہ علیم بھی اللہ، پر دل میں تو جاننا تے سونا تے دیکھنا یہ صرف میرے رب کی خاصیت ہے. اے اگر بندے دے دل کے اندر آ گیا، اللہ کریم فرماتے ہیں سمجھو سارا قرآن اپنے آپ منن لگ گیا. جو قرآن مسئلے بھی بیان کرتا ہے، اور قرآن ہر ویلے آ جاتا ہے سمیع بھی منتا اللہ نو، علیم بھی منتا اللہ نو. اور جس بندے رب نو سمیع من لیا، رب نو علیم من لیا، انہیں سمجھ ساری شریعت کو سننا شروع کر دیتا. کیونکہ نماز میں کوئی گلا کرنا رب نو سمیع تے علیم منن والیاں، روزے دے اندر بھی گلا کرنا سمیع تے علیم منن والیاں، حج دے اندر بھی گلا کرنا رب نو سمیع تے علیم منن والیاں. آج میں تمہیں کھول کے دسے گا اور جس وجہ تو نماز پڑھنا سے روزہ ہے، نماز پڑھنا سے آیا وضو کیتا مسجد اندر داخل ہو گیا، کیونکہ نماز پڑھنے لگ رہے کسی کو نہیں پتا کیڑا کام کیا کرنا ہے. وضو کر کے بندہ مسجد اندر آ گیا، کیونکہ مسجد اندر آنا سب تو پہلے وہ ذہن اندر ہوتا ہے کہ وہ سمیع ہے وہ علیم. کیوں کہ میں جڑی گلاں کرنی ہیں چپ کر کے ہاتھ بن کے نال نہیں سنیا لیکن سنیا اندر کھڑوتا علیم ہے اور کسی کو نہیں پتا کیڑی حالت اندر ہاں وہ میں نے دیکھتا ہے پہلے کی حالت اندر کھڑوتا. ذرا تصور کرو نماز کے اندر رب نو بندہ کس انداز میں سمیع اور علیم مان کے اپنی عبادت کرتا ہے. آیا آمین نال بندہ مسجد اندر داخل ہو کے وضو کر کے آ کے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. ہاتھ کھڑے کرتے جس نے ہاتھ کھڑے کیتے اللہ فرمانے کیوں ہاتھ کھڑے کیتے خیر کہ بن گئے بندہ آخر ہے اللہ میں ہار گیا، میں ساری سوکیاں ساتھ کرتی ہوں. بندہ اپنی سوکیاں ساتھ کے آتا ہے اللہ اکبر اللہ. باہر میں خانہ باہر میں ملوکاں چودھریاں اتنے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر ان حد لا کے بن گئے اب اللہ تو ہی وڈا تو ہی سمیع ہے تو ہی علیم ہے. ان حد بڑی کھلوتا ہے اگو جس ویلے کھلوتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں چپ کر کے نہیں کھلونا ہن نال میرا تعریفاں نہیں کر بندہ نال تعریفاں کرن لگ جاندا ہے. سبحان اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللہ تصور کر کہ سونے جملے کو نماز میں بولتے ہیں سارے قرآن کی تشریح کو نماز اندر کیا کرتا ہوں میں بندہ کا سبحانك تم پاک کون کہندی گل کی تھی اللہم اللہ تو پاکے شریکہ کو نماتے سبحانک اللہم. لفظ سبحان کا معنی اگر میں معنی کرنے والے مفسرین کے انداز اندر کرام مزہ نہیں آندا آنا تیرے معنی کر کے دسنا جنہیں میرے ساتھ مکرم علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی سارا کو رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنے انداز میں کر کے فرماتے ہیں سبحانک اللہم. لفظ سبحان اٹھے بولے جتنے بندے دیا ساریاں طاقت جواب دے رہے جو رحمان کی طاقت شروع ہونی بندہ اللہ سبحانک
ساری بدماشیاں ختم ہو گئی ہوں تو ہی تو ہے تیرے بلا ہو گئے سبحانک اللہم وبحمدک اللہ تیری احسانات تیری تعریفاں مختصر انداز کرے وقت مختصر اللہ کے فرمان نماز کے اندر تو سمید علیم نہیں کروتا ہے روزے کے اندر ہی آتا ہے روزہ جس سے تو رکھے ہے ساری کائنات کو کوئی پتہ نہیں جو روزہ رکھی ودا یا نہیں رکھی ودا بندہ دل کے اندر آتا روزہ رکھے سننے والا بھی ہو گئے جاننے والا بھی ہو گئے حاجت کے اندر کیا کھلوتا ہے حاجت کے اندر بھی جس سے راستہ کام کرے نہ کھلوتا ہوتا ہے نہ دنیا کا دباپیا کرے نہ ہوتا ہے اس نے بھی اپنے اللہ میرے سننے والا بھی تم ہے دیکھنے والا بھی تم ہے اللہ کا بھی فرمانے میں میرا بندہ اس ویلے میرے دو کمال تم من میں تیرا کہ تم میرا تیرے اندر میرے دو کمال تو من میں اقرار کر لیا کہ اللہ سمیع بھی تو ہے علیم بھی تو ہے پورے قرآن کا خلاصہ ان دو معنی کے اندر اللہ فرماتے ہیں سورۃ میں سمیع کے علیم معنی لیا انہیں سمجھ تیرا کہ میرا تعلق بن گیا تو میرے قرآن میں من والا بن گیا میں تیرے نال پیار کرنے والا بن گیا تو یار میرا تصور کر جنا رب کو سمیع منیا رب کو علیم منیا انہوں اپنے کردار نال ظاہر بھی کیتا بس رب نے نال پیار کیوں کیتا آ بڑا مشہور واقعہ میں تیرے سناواں ذہن اندر آ گیا میرے بابو پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول آگے ہی غورت خولا نامی میرے محبوب کی خدمت آگے اندر تشریف لے کے آگے میرے محبوب پیغمبر نبی علیہ السلام والسلام پر سر مبارک دعا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آگے آگے الگ کہا جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ نے فرمایا کم پہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا مانا یا عائشہ یہ عائشہ ذرا ٹھہر جا انہوں سنن دے اسماعیل نے اللہ آخر کہ یا رسول اللہ میرے خامن اس بن سامت نے میرے نادے الفاظ بہت ہوتی ہیں میں بڑی مجبور ہوں میں نے لگتا ہے میرے اطلاعات واقعہ ہو گئی ہے میری دو معصوم بیٹیاں ذرا میرے نام کو وضاحت کرو مہربانی کرو میرے اس معاملے میں حل فرما دو تاکہ میں اس معاملے کے اندر اپنے اس خامہ کے نام دوبارہ اپنی زندگی بسر کرنا لگتا ہے میرے بابو نے جس وقت اسماعیل کے الفاظ کو سنیا میرے بابو نے فرمایا لستو حلل حراما ولستو حرم حلالا ایمائی میں رب دے حلال حرام نہیں کر سکتا تے رب دے حرام حلال نہیں کر سکتا لیس لک من الامر شیء حالے تک یہ حکم نہیں آیا جو میں تیرے نال کوئی وضاحت چکرا میرے کو تیرے مسئلے کا حل کوئی نہیں میں منتا کے ترلے کرنے لگی یا رسول اللہ مہربانی کرو یا رسول اللہ میری دو معصوم بچیاں ہیں یا رسول اللہ میری بچیاں کی زندگی تو لونی ہے برباد ہونی ہے مہربانی فرماؤ بابو کو کوئی مسئلے کا حل کر کے دیو اللہ کے پیغمبر فرمانے مائی لسرو حلل حرام ولسرو حرم حلال من لگی میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا حالے تک رب نے سوارے سے عمر کوئی حکم نہ نہیں فرمایا میں یاد کریں دی منتا تے تولے پہ کریں دی ابھی یا رسول اللہ مہربانی کرو میری بچیاں دی زندگی حل دیکھو میری معصوم بچیاں دی زندگی برباد ہو گئی ہے اگر میں شادی کراں تاکہ میری بچیاں رو جائیں شادی نہ کراں تاکہ میری بچیاں رو جائیں یا رسول اللہ میری بچیاں دی زندگی بچاؤ میری زندگی میں بچیاں دے نال پیار کا معاملہ کرو اللہ کے نام پیغمبر نے فرمایا اے مائی میں تیرا اے مائی اللہ کے نام پیغمبر نے فرمایا مائی میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا چلی جا جس ویلے بنجن باقی ہے مائی دے ذہن دے اندر خیال آیا پورا قرآن جو دہائیاں دے اندر ہے سمیع بھی ہوئے علیم بھی ہوئے کیوں نہ ہوئے میں اسے سمیع نال رابطہ کراں کیوں نہ ہوئے میں اسے علیم نال رابطہ کراں جڑا ہر ویلے اعلان کر دیا ہے قال رب ادعونی استجب لکم او میرا بندہ سدن
کے جواب دے ہونا میرا کام ہے. وہ جو آواز ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. وہ جو آواز ہے بے بس بندیاں دی میں سندا. وہ جو آواز ہے لاچاراں دی میں سندا. وہ جو آواز ہے جندا کوئی نہیں ہوندا اس دا میں بندا. وہ جو آواز ہے اللہ الصمد میں سمجھدا ہر کوئی میرے کو موڑ دیا ہے میں تنوں نہیں موڑیا. آجا میرے دروازے دے آجا میرے کو منگنا شروع کر دے. او مایا کیے کیوں نہ روے میں دنیا دے اسے نوازا مارا جس کا میرا محمد بھی محتاج ہے. مائی باہر نکلی بچیاں نو نال لائے نال لا کے آکے کھڑا کریں جی آخری میری دھیاں ہونا تائیں تاری زبان دے وچوں ابا ابا نکل رہے ہوئے. ہونا تائیں تاری کوئی پریشانی آ گیا اب کریں گی آئے بھاج کے ابا آویندا ایتوانو ضرورت تاری پوری کر دیندا. جھوٹیاں دی ضرورت پوری ہو گئی کپڑیاں دی ضرورت پوری ہو گئی. اور میری دھیاں بڑا پانی رہا ہونا گسا رب رب کرنا دیا میں ربا ربا ربا. بچیاں نو کوئی پتہ نہیں رب کس طرح کہنا ہے. بچیاں نو کوئی پتہ نہیں رب کون ہے. معصوم بچیاں ان اپنے معصوم ہاتھاں نو کھڑا کر کے رہندیاں تے آکھنا شروع کر دیندیاں ربا ربا ربا. او ذرا تصور کر انہاں بچیاں دے دل دی وچوں نکلی آواز رب نو کتنی پسند آئی ہے ہونی. ایک بچی سجے پاسے کھلوتی ہے ایک بچی کھبے پاسے کھلوتی ہے. ان اپنے معصوم ہاتھاں نو چاہے کھلوتی ہے تے نال نال پیا دیاں ربا 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 ربا. انہاں بڑا بڑا کرندیاں تے مائی دی اپنے ہاتھ چا کہندی دکھا دیکھنا شروع کر دیندی آکھدی مالی سوا کرنی باب کبھی لٹاؤ فلا ارتقت غیر باب اجراؤ نہیں رجال شدائد کلها یا مدینہ المشتقى والمفزع مالی سوا کرنی باب کبھی لٹاؤ فلا ارتقت غیر باب اجراؤ. او میرا اللہ تیرے دعا دروازہ تمہیں نظر نہیں آؤں اے میرا اللہ اگر تیرے دروازے تو کوئی اور بڑا دروازہ نہیں ہے اس دروازے کا میں ایڈریس پہ پڑھتا جا سمجھا تو دروازے پہ لگی رہنی مالی سیدھا کرنی پاپی کا ہی لٹو فلا ارتقت غیر باب اجراؤ. اللہ تیرے قرآن نے مسئلہ سمجھایا ہے جس ویلے بھی مصیبت آئے جس ویلے بھی پریشانی آئے اور ربک منتظرعا وخفیا اس رب کو آواز آمانی آئے کیوں جو انہو هو السمیع العلیم. تاری قرآن سنو آدھائیو تاری حالت رکھن آدھائیو اللہ یا من رجال شدائد کلها یا من الیہ المشتقى والمفزع یا من خزائن فی رزقه فی قلقه ومن فإن الخير عندك أمله یا من خزائن رزقه فی قلقه. اللہ تیرے طرف سے کنو جندر عرش مخوندی میں مائی اجڑی پجڑی تیرے دروازے تے آ گئی. اللہ میری دعا مانو سماعت کر جس نے مائی دعا پہ منگی ہے. اللہ کریم فرمائے جبریل جی رب جلیل بھانے میرے پیغمبر نوان کے میرا پیغام سنا. حلے مائی دے ہاتھ واپس نہیں گئے مائی اٹھائی ہاتھ رکھ کے کھلوتی بار بار ہو گیا نہیں مالی سوا کرنی بابی. اللہ تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں لگنا مرضی ہے اجار مرضی ہے وسا تیرے دروازے پہ آ رہی ہیں. کیوں جو میں نے قرآن سبق دیتا ہے سمیع بھی اللہ علیم بھی اللہ. اللہ میں تیرے دروازے پہ آ رہی ہوں حلے دعا مانگتی پئی وہی دی کیفیت کاری ہوگی. میرے محبوب پیغمبر نبی علیہ السلام وہی دی حالت امراض تھوڑی دیر گزری وہی دی کیفیت ختم ہوئی. میرے محبوب پیغمبر اشاش بشاش چہرہ لائے کے سامنے آئے
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نہیں لگے یعنی کسی بندے نے میرے محبوب پیغمبر کے چہرے مقدس دے ہوتے کنتھار دا انار کھول کے مل دیتا ہے ایڈا خوبصورت چہرہ چمکیلا چہرہ میرے پیغمبر دا میرے سامنے آیا ہے اللہ نے محبوب پیغمبر فرمایا عائشہ جلدی کرو سمائی تلاش کر کے آیا جڑی چند منٹ پہلے میرے نال گفتگو بھی کریں دیئے یا رسول اللہ کے بڑے ہیں کے ہوئے ہیں اللہ نے محبوب پیغمبر فرمایا جلدی جلدی اس کو بلا کے آیا رب بے حق در القرآن چلا دل فرمایا ذرا تصور کر رب نے جس ویلے مائی نو دلاسا دیتا ہے تے انداز کیڑا بنایا ذرا تصور کر قرآن دے معنی دے لفظاں دی اللہ کریم فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما اللہ کریم فرماتے ہیں قد سمع اللہ منو کائنات رب ہماری قسم مائی بول دی تک آنے نال پئی آئی منو سمیع من کے بول دی پئی آئی منو علیم من کے بول دی پئی آئی سمع اللہ میں درمیان در کھلو کے تواڈیاں تمہاری دیاں گلاں سندا رہ گیا اے میرا پیغمبر قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجها جس ویلے تواڈے نال پھردی کھلوتی ہے جھگڑا کرن دی پئی ہے یا رسول اللہ منت ہے تواڈی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ اللہ کریم نو سمائی دا جھگڑا کی ایڈا پسند آیا اللہ کریم نے پوری سورت کا نام سورہ مجادلہ رکھ کے فرما دیتا مجادلہ دا معنی جھگڑا کرنے والی اللہ کریم فرما دے نمائیے دے پیارے امام نام جھگڑا پہ کریں دی ہوئی جنہوں سمائی دی کی قطع پسند آ گئی قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ میرے سامنے اپنی شکایت گن گن اللہ اجایا بھی تین ہے وسامنا بھی تین ہے تیرے تو علاوہ نہ کوئی وسامنا والا ہے نہ کوئی اجاڑنے والا ہے اے میرا اللہ تو جہاں تے تیرا کام جانے تیرا دروازہ چھوڑ کے میں نہیں مرنا اللہ دے محبوب پیغمبر فرمایا بھائی مبارک ہوئی رب نے تیرے مسئلے دا حل بیان فرما دیتا اللہ کریم فرماتے میرا بندہ مینوں سمیع مان مینوں علیم مان سمیت علیم جس ویلے تو مان لیا انہیں سمجھ کے پورے قرآن تو مان لیا میں شروع کے اندر آپ کو سامنے عرض کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اصل میں کھانا سے اس قرآن کو نازل فرمایا کہ انسان غلط گندا اس وقت ہوتا ہے جس میں جو سمیت علیم کو چھوڑ کے غیرہ میں دروازے پہ جا رہے ہوتے ہیں ذرا قرآن کا مطالعہ کر جس ویلے تو میں رابطے قرآن کو کھڑ کر کے رابطے احکامات کو کھڑ کر کے خیران کے دروازے سے جا رہے ہوندے ہیں رب دی شکایت کر رہے ہوندے ہیں یہ نہ سمجھا کر اس ویلے تو سے میں کان بنا کے جا رہے ہیں سامنے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی سننے والا نہیں اللہ کریم اس ویلے انسان ذرا قرآن کا مطالعہ کر رب نے قرآن مقدس اندر بڑا حسین انداز بنایا انسان کو سمجھانا واسطے اللہ فرماتے جس ویلے بندہ گھروں نکلتا ہے مصیبت آ گئی پریشانی آ گئی جو ہی نکلنے لگا کسی آکے یار یہ جو پھنسے ہوتے ہیں مان کسی مولوی کو لوگن کے تعویذ دکھوا رہے ہیں تعویذ دکھانا تھوڑا تری مصیبت دور سی ویسے اگر یار باقی گل تو ٹھیک ہے چلو رہنے ہیں یہ فلانے علاقے دے اندر اتنے پہنچی ہوئی سرکار ہے اس کو جا کے تعویذ کہہ لینے ہیں تعویذ لین واسطے نکلیا اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی عام تو کام نہیں پہ کریں گا کہ تو سمجھے بس میں کاغذ کا ٹکڑا لین واسطے جا رہا ہوں نہیں تو رب کی قدرت کو کڑ کر کے جا رہے ہیں رب نال مقابلہ کر کے جا رہے ہیں جس ویلے بندہ گھروں نکلتا ہے ارادہ کر کے کہ بنیا کسی پیر پروان کی تعویذ لکھواوا اس ویلے اللہ کریم پچھوانا بات بھی شروع کر دیتا اللہ کریم فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک
تیری شاید میرے کو برتن کر دیتا ہے اور کیوں آج تو میرے کو قبر ہو گئے ماں غرق اور تیری شاید غرق کر کے رکھ دیتا ہے آج میرے نال جنت کا کر اللہ کریم نے بڑا حسین انداز بنایا ہے اللہ کریم نے ماں غرق بربی والکریم اور جس چیز کو رب کریم کو ناراض کر دیتا ہے جو آپ کو کافی سالے پاسے ڈور کے آپ کو کہرانے پاسے ڈور کے آج کو پیران دے فقیرانے پاسے ڈور کے اور میرے دروازے دے کیوں نہیں آیا کریم رب نے تے اپنی صفت نال کریم والی اپنے نام دے نال کریم والی صفت بیان فرمائی ہے اللہ کریم کا فرما دے دے ماں اور رکھا بے ربک او میری شان ہے کہ اپنے رب کو کمنٹ کر دیتا ہے گل ہم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کریم نے تو اپنا نفس کریم بولیا ہے اپنی صفت کریم کو بیان فرمایا کیوں اللہ کریم فرماتے ہیں او کریم اس ذات ہوا کیا ہے میری بغیر منگے دے عطا کرنے والی ہوئے منگے نہیں بنتا بغیر منگے دے عطا کرنے والی ہوئی اب اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک اے میرا بندہ اور تو مانگ نہیں سکتا میں تیرا وجود بنایا اور تو مانگ نہیں سکتا میں تیرے اکھاں عطا کی دیا اور تو مانگ نہیں سکتا میں تیرے ہاتھ عطا کی دے تو مانگ نہیں سکتا میں تیرے پیر عطا کی دے تو مانگ نہیں سکتا میں تیرے وجود عطا کی دا اے یاد رکھ الذی خلقک فسواک فعدلک اے تیری تخلیق کرنے والا کون ہے ذرا تصور کا کیتا کر تیری ماں نے پیٹ دے اندر اے تیری شکلیں کہہ بنائی اللہ نے ایک اور مقام پہ منظر بیان کر کے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اور کون ہے تیری ماں نے پیٹ دے اندر تیری تصویریں بنانے والا یصورکم فی الارحام کیف یشاء تیری تصویر بنائی ماں نے پیٹ دے اندر ایک مقام دلان کر کے فرمایا الذی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث وہ کون ہے جس نے تیری ماں کے پیٹ دے اندر تیرے اندھیرے میں تیری تخلیق کی دیا اور تجھے تو مانگ بھی نہیں سکتا تجھے تو بول بھی نہیں سکتا تجھے تو حل بھی نہیں سکتا اور تیری ماں کو نہیں پتا تیرے پیٹ کو نہیں پتا تیرے دادے کو نہیں پتا تیرے چاچے کو نہیں پتا اللہ کی فرمانے پھر میں تیری تخلیق پہ کرنا میں تیرا وجود پہ کرنا میں تیری شکل پہ کرنا خلقا من بعد خلق تخلیق درجہ پر درجہ پہ کرنا آخر قرآن میں مطالعہ کر اللہ کریم نے منظر بیان کر کے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرا بندہ میں تیری تخلیق کی تھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ کوئی مسئلہ نہیں اللہ خیر کرے سارے زندگی میں تشریف لاؤ پریشانی تو نہیں ہوگی جنہوں پریشانی ہوئی ہے بات کرنا سارے ماشاءاللہ فریش بیٹھ سبحان اللہ کچھ ہوا انتے چلو اللہ کریم فرماتے ہیں دامن تخلیق کا منظر دیکھ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما کیا حسین منظر اللہ نے بیان فرمایا حالے بھی بندہ نہ منتا بندہ دی اپنی بدقسمتی اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اور میرا بندہ کرا ایک تسینہ تیرے کینے طریقے نال پیدا فرمایا مٹی تو نچوڑ ذرا مٹی تو نچوڑ اندار کرے ثم خلقنا النطفة
چھوٹا جا قطرہ ساری دنیا دے ڈاکٹر ساری دنیا دی انجینئر ساری دنیا دے سائنسدان چیلنج کرو نا آؤ ذرا پانی دے کوئی تصویر بنا کے دکھاؤ ذرا پانی دے ڈھانچہ بنا کے دکھاؤ ساری دنیا میں کیا پانی دے تصویر نہیں بنا سکتی پانی دے ڈھانچہ نہیں بنا سکتی اللہ کریم العالمین سارا پانی نہیں چھوٹا جا ثم خلقنا النطفہ ایک چھوٹا جا قطرہ پانی دا ثم خلقنا النطفہ علقا اس زوے دے وچوں میں تیری کوٹی بنائی فقط چکر دے وچوں میں تیری نطفہ بنایا لوتھڑا بنایا فخلقنا العلقہ مضغہ میں کوٹیاں بنائی فخلقنا المضغہ نظاما انہاں کوٹیاں تے میں اپنی طرفوں ہڈیاں نال پیش کرنی شروع کر دتیاں فخلقنا المضغہ نظاما فکسونا النظام لحما ورنہ ہڈیاں دے میں اپنا گوشت چڑھایا ہے جس ویلے گوشت تے چڑھ گیا ہے جنوں کہتا سونا نہ بنایا تے اعلان کر فتبارک اللہ احسن الخالقین برکت والی ذات جڑی مینوں آسن بناون والی میں تینوں پہلے بھی سمجھا چکیا ہاں پہلے تے رب نے فرمایا میں اس انسان کو آسن بنایا ہے اے قرآن بھی میں آسن بنایا ہے اور میرا بندہ میدان قیامت اندر بھی آسن بن کے آنے کا قرآن نال تعلق پیدا کر گیا سے تے قرآن نال تعلق پیدا کرن دا پہلا سبب دیا جو اپنی ہر ضرورت کا ذمہ دار رب نو سمجھنے اعلان کرنے میرے دعاواں نو سنن والا میرا اللہ میرے پکاراں نو سنن والا میرا اللہ میری حالت نو دیکھن والا میرا اللہ میرے اللہ کے علاوہ اور کوئی میرا وارث نہیں کوئی میرے اوپر حکم چلانے والا نہیں کوئی میرے ذمہ دار نفع نقصان کا مالک نہیں اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ اگر تو اسی طریقے نال میرے قرآن نو من کے آگے میدان قیامت دے اندر جس ویلے تو میدان قیامت اندر آندا پیا اسے اوتھے بھی میں تیری بڑی عزت بنا دے سا اور دنیا کے اندر کا قرآن نو منن والے نو اس کا دیا چادر نہ ویسے ہی پوا دینا تے جڑا قرآن نو من گیا میدان قیامت دے اندر اس دے متعلق اللہ کریم نے اعلان کر کے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إن في قبر رجل نکلتا پیا ہوا ہے کیونکہ قبر چرا رہا ہے اللہ کریم میرے فرشتوں بندوں میرا بندہ آ رہا ہے یہ وہ بندہ ہے جڑا اپنے علاقے کے اندر ہر کہیں چھوڑ کے میرے قرآن کی بھر کرنے والا ہے وہ جس راز کی دائی وہ رستہ کرو سمجھے جس راز کی دائی پھر رستہ کرو سمجھے جس راز کی دائی پھر اپنی چھوٹی پر چھوڑنے جس راز کی دائی اپنے رسول پر رسول اقابر رسول پر بشک رسول اپنے جس اعلان کی دائی اور میرے جماعتہ چھوٹ کے میں بشک چھوڑنے نہیں چھوڑنا تو میں اس قرآن کو نہیں چھوڑنا اور میں روفر نہیں کرنی تو اس قرآن نال بھی روفر نہیں کرنی ایک اور بندہ ہے جس دنیا کے اندر ہر کہنوں چھوڑے ہیں میرے قرآن نے سے چھوڑے میرے قرآن نہ تعلق اندر کر کے ایسا اللہ کریم فرمائے بندے میرے فرشتوں اس بندے کو اپنے موڈے پہ جا کے جنت کے دروازے پہ اپنا آ کے نعرہ تکبیر مرکزی اشاعت و توحید و سنہ حضرت مولانا ثناء اللہ خان صاحب نعرہ تکبیر میدان قیامت کے اندر ذرا تصور کرو اتنے طرح کوئی پرسان حال نہیں ہونا ذرا میدان قیامت کا منظر اپنی اکھاں دے سامنے لے کے رب نے اعلان کر کے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون تیرا مال تے اولاد تے نہیں دینا اوتے اپنے اپنے لگی کرو نہیں آنی اے جڑا قرآن نہ من کے آیا جس قرآن نو روا دیتا جس قرآن کا رضائیاں کی دیا وہ بھی آندہ پہ آنے تک انہیں رسولہ پیغمبر بھی کھلو پاؤنا میدان قیامت کے اندر ساری کائنات جمع ہوئی رب نے سارا منظر قرآن مقدس میں بیان فرمایا میرا پیغمبر ان حق اٹھا کے میرے پیغمبر نے دعا کرنی ہے وہ دعا اللہ کو ہر ویلے دعا منگی کر اللہ منو انہاں بندے اندر شامل نہ کرے جنہاں دے خلاف میدان قیامت اندر میرے سونے پیغمبر نے اٹھا کے لے وہ ذرا تصور کرنا تیرا میرا نظریہ اگر تیرے میرے حق کے اندر استاد پر دعا چا کرے اثر رگڑے گئے اگر تیرے میرے حق کے اندر پیو پر دعا چا کرے اثر برباد ہو گئے اگر تیرے میرے حق کے اندر ماں پر دعا چا کرے اثر برباد ہو گئے اور یاد کرو تصور کا کر کائنات امام الانبیاء
یا ربی لقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا ربی اے میرا رب ان قومی اے میری قوم آئی کھلوتی ہے کہ کیتا اس میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مهجورا انہیں میرے قرآن روائے انہیں میرے قرآن قلب کی تھی انہیں میرے قرآن زیادہ اندھار روائے اس ویلے میرا پیغمبر دعا ماں پیا کریں دا میں وہ تو قرآن بھی آویں قرآن ہی بولن نہ دوائیں وہ سارے اللہ یہ واقعہ انہیں میرے نال بڑیاں زیادتیں کی اللہ اس ویلے قسم دا نظر آوے بھاج کے آتا ہے آگے اگلا میں قرآن کی قسم چاہنا میں قرآن سے تے رکھیں گا اللہ میں رو کے اگلا ہوں میں تیری قسم واسطے نہیں آیا اور میں پڑھ کے میں تیری ہدایت واسطے آیا ہوں اللہ اس کو قسم دے رہا اللہ جس ویلے عدالت کے اندر فیصلے کا نمبر آ رہا آج کے اگلا میں قرآن دے ہاتھ رکھ کے فیصلہ پہ کریں گا میں رو کے اگلا ہوں میں ہاتھ رکھوانا واسطے نہیں آیا میں کھول کے پڑھنے واسطے آیا میں کھول کے فیصلہ کر میں آخدہ دے پیا ہوں اللہ دین جہیز میں بنا رہے ہوں چاہ کے بھاگ کے کھیلنے گائی میں دین جہیز میں قرآن دے رہے میں رو کے آگا ہوں اور میں تیری دین جہیز میں قرآن دے واسطے نہیں آیا اور میں تیری دین جہیز میں واسطے نہیں آیا اور میں تیری دین واسطے سے ورے تعلیم بن کے آیا ہوں اس دین اگر میری تعلیم جدیتی ہوئی اے دین قیامت تک تیرے واسطے صدقے جاریہ بن گئی ہویا اور تو دین قرآن نہیں پڑھایا قرآن اسی اللہ اس مجھے حیزہ نمبر آیا اللہ ختمہ نمبر آیا بھائی کے آخر میں قبر دے ختم براؤں مینو کہہ رہا ہے میں آخر میں ختمہ واسطے نہیں آیا میں پڑھنے واسطے آیا جو کھول کے پڑھ کے کرتے مانگا کے لوگا لو دس میں تیرے نار کرنا کے لیے میں کرنا اللہ اس تعلیزہ واسطے میں استعمال کیتا اللہ اس مدرہ کے میں استعمال کیتا اس اپنے بیویاں دے پٹا کے میں استعمال کیتا اللہ ایسا ہر انداز دے میرے توحید کی دیا میں رو کے سو سمجھانا رہ گیا میں تیری ہدایت واسطے آیا اس میری ہمیں منیم تو میرا پیغمبر دعا پہ کرنا ہے یا ربی قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ نے میرے قرآن میں روایت ہے انہوں میں حسنیاں میں دیکھ سکتا ہوں ذرا تصور کر خدا نہ خاصہ اتنے تیرے میرے خلاف ایف آئی آر ہو گئے تیرے میرے خلاف دو موت پر گواہیاں آ گئی ہیں قرآن بھی تیرے میرے خلاف بول پیا میرا محبوب بھی تیرے میرے خلاف بول پیا ذرا تصور کر کون ہے بھائی دلال ہوتی کہ تیرے میرا چھٹکارا کروا رہا اللہ فرمانے اگر احسن بات کیا ہمیں میدان قیامت کے اندر اس قرآن میں اپنا تعلق قائم کر گیا اگر قرآن میں پورا حقیقی معنی کا تعلق ہو گیا اللہ فرماتے اے دے انعام کے روپے میں اپنے پر فرما دے سام دنیا میں راسے سکون دی زندگی بسر کرے سے میدان قیامت میں راسے سکھ دی زندگی بسر کر کے آسے اگر تو قرآن میں تعلق قائم نہ کیتا اور ہر بندہ اپنا میں قرآن بنانے والا کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کلمہ پڑھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کہ میں قرآن نہیں منے گا ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا پتہ کہ میرے سے ایک قرآن مننا والا ہے تو قرآن نہیں مننا والا پتہ اس لیے لگسی کہ قرآن کھول کے سامنے پڑھے آئے جس میں قرآن پڑھے آئے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر نشانیاں بیان فرمائی ہیں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم فاذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا جس میں لوگ سامنے تو میرے قرآن کی تلاوت کرو تو اس کا ایمان اگر بدھن لگ بنیے ایمان اندر چاشنی آ بنیے انہیں سمجھو کہ میرے قرآن منع والا ہے جس میں آگے قرآن پڑھیے کہ بندے دے پیٹ اندر مروڑ کا دا کیوں لگ بنی یہ میری جماعت کے خلاف گل پہ کریں دے یہ میرے اقادر کے خلاف گل پہ کریں دے یہ میرے فلاں پیر کے خلاف گل پہ کریں دے یہ میرے فلاں استاد کے خلاف گل پہ کریں دے اوے استاد سارے بھامے تیرا بانگن جہنم دا بالن رب نے قرآن دی عزت پیاری ہے اپنے محبوب کی عزت پیاری اگر قرآن کو نہیں منے گا تیری نشانی کہ تو ہی قرآن آسا قرآن مقدس ایک مسئلہ بڑا آسان دیا پر سامنے بیان کر رہے ہیں ہمیں پتہ لگا کہ قرآن کو مننے والے کے لیے
قرآن چھوڑا نہ لکھے قرآن مقدس کا مسئلہ بیان فرمایا اللہ کریم فرما دیں ساری دنیا نے میرے محبوب پیغمبر کو اٹھانے کی کوشش کی تھی میرے پیغمبر نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی کوئی کامیاب نہیں ہوا نہ جادوگر کامیاب ہوا نہ کوئی طاقت کے ذریعے کامیاب ہوا اللہ نے اعلان کر کے فرمایا کہ میرا پیغمبر تم میں اتنا اعلیٰ بنا دیتا ہے اگر ہم کوئی تیرے تے اپنی طرفوں زبان نال حملہ کرے یا اپنی علم نال حملہ کرے تیرے تے حاوی نہیں ہو سکتا اور آپ نے اعلان فرمایا قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا قال الظالمون اور لوگوں میرے پیغمبر منن والے ہو میرے پیغمبر کے قرآن منن والے ہو میں تمہارے سامنے اپنے پیغمبر کی شان پر بیان کروں گا بیان فرمانے قال الظالمون اس ظالم دا عقیدہ ہی نے تو سب عقیدہ نہ بنایا ہے اللہ کے عقیدہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا ظالمہ کیا جو محمد کریم نعوذ باللہ جادو زدہ ہے جادو دا اثر ہو گیا ہے ادھر جادو دا اثر ہونے کی وجہ تو نعوذ باللہ محمد نامات ہو گیا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقل ہو گیا نعوذ باللہ نکلے کفر نباشد نعوذ باللہ ظالم نے کیا محمد جادو ہوا ہے محمد کریم دیوال سارے ڈہ گئے قال الظالمون یہ ظالمہ دا عقیدہ ہے مومنہ دا عقیدہ نہیں ہے یہ ظالم آگ دیکھیں قرآن کا انکار کرنے والے آگ دیکھیں قرآن منن والے نہیں آگ دے اللہ صرف وہ آگ دے آج کے بندے بھی آگ والے آئے آج کا قرآن کا مطالعہ کر میں جو تیرے سامنے پہلے ذکر کر چکے ہوں رب نے قرآن کو فرقان بنایا ہے قرآن مائیاں تے پھلے پھلے کرے انداز رہتا ہے اونکے اللہ کریم نے نفس کالا بولیا ہے کالا ماضی دا سینا پہلے لوگ آکھیا میرے پیغمبر کو پہلے بھی آکھیا یقول الظالمون اللہ نے مصارے دا سینا بول لوٹا اللہ کریم فرماتے ہیں یقول آمن والے بھی آکھنے آج دے بھی آگ دے بیٹھے انہوں کے آکھنے جو محمد نعوذ باللہ مسئول ہو گیا محمد جادو کا سر ہو گیا اللہ کریم فرماتے ہیں میرے قرآن مگنا والا میرے قرآن کا قیدہ سمجھنا والا میں قرآن کا اعلان کر رہی ہوں لا یبلغ الساحر حیث اتا جادوگر کتنا بھی بربر کر کے پیارے کسی پاسے بھی آ کے کامیاب نہیں ہو سکتا آج میں تجھے بتا کے انداز اندر سمجھاؤں اگر تیرے میرے گھر کے اندر کوئی حرکت کرنے لگ بنے تیرے میری دھی دے بہن میں کوئی شکایت کرنے لگ بنے اپنے یار جو جادو ہو گیا ان کے آسے ہو گئے ان مشکل فلانے پیر کو لگین کے بنو اس نے پردام کرے سی تے توید میں کیسی تے چھٹکارا ہو رہے سی تیرا عقیدہ تے تیرا ایمان ہونا ہے میں جس پیر کو لے جا رہا ہوں اس پیر کو تے جادو نہیں ہو سکتا اس پیر کو کسی راسر نہیں ہو سکتا کیوں جو خود پہنچے والا تے آگے لے کے عمل کرنے والا ہے ہوتا قبیل دے کے جادو ختم کرنے والا ہے ان کو تے جادو دا اثر نہیں ہو سکتا میں تیرے سامنے بیان کرنا ساری کائنات پیر مل کے آون ساری کائنات حسین مل کے آون ساری کائنات جمیل مل کے آون ساری کائنات عظمت عملہ مل کے آون میرے پیغمبر کی دبی کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا میرا پیغمبر ہر انداز نہ ڈالا اور جس پیغمبر کے دل پہ قرآن اترے اور جس پیغمبر کے دل پہ گواہ قرآن بن کے آئے اور صبح شام میں سے قرآن نازل پہ آتا ہوئے اس پیغمبر کو جادو کا اثر کے نہیں ہو سکتا ہے اس پیغمبر کے جادو کا کامیاب کے نہیں ہو سکتا ہے اور جادو کا اگر میرے پیغمبر کے کامیاب ہو گیا اور تیری ماں عقیدہ کا بنایا کر نعوذ باللہ اس قرآن سے بھی جادو کا اثر ہو گیا کیوں جو قرآن میرے پیغمبر کے دل پہ آیا میرا پیغمبر عمل والی کتاب بن کے آیا میرا قرآن علم والی کتاب بن کے آیا اگر قرآن پہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ساری دنیا مل کے آئے اس قرآن سے جادو کا اثر نہیں چلا سکتی اس سے جادو کا ملاق نہیں ہو سکتا اگر قرآن میں جادو کا ملاق نہیں ہو سکتا میرے پیغمبر کی ذات پہ جادو کا ملاق نہیں ہو سکتا میرا پیغمبر آیا میرا پیغمبر ہر انداز میں نرالا بن کے آیا اور اگر تیرے سامنے میری مسئلہ بیان کرے اور یار میرے پیغمبر پہ جادو کا اثر ہو گیا اس واقعہ کر بہت ہی ساتھ تیریاں گلیاں نہیں چلدیاں تیریاں روایتیں نہیں چلدیاں تیریاں کہاوتیں نہیں چلدیاں تیریاں حکایتیں نہیں چلدیاں ذرا قرآن پڑھ کے میرے سامنے بیان کر اور قرآن کا اعلان کر میرے پیغمبر پہ جادو کا اثر ہو گیا میں منگن واسطے بیان اور اگر قرآن کے لیے گواہیاں نہ دے اور قرآن کے جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا اور قرآن کے میرا پیغمبر انک انت الاعلی تو ہر ویلے اعلیٰ ہونا
ہر ویلے تیرا سکہ اٹھتے رہا ہے کہ دنیا دا مولوی آ کے پیغمبر کے جادو دا سر ہو گیا معلوم ہوتا مولوی نے قرآن نہیں منیا حکایت نہیں منیا جڑا حکایت نہیں منیا حکایت نہیں والا ہوئے اس کامیاب نہیں ہوگا کامیاب اس ہونا ہے جب رب دے قرآن منع والا جب رب دے قرآن میں ہر موقع ہوتے میرے پیغمبر کی عزت کا دوبارہ بتایا بیمہ نہیں ہونا دیتا اور جتنے بھی میرے پیغمبر کی عزت کا معاملہ آیا ہے سب تو پہلے میرے پیغمبر کا دفاع اس قرآن کی ہے ایک دفاع کرنے والا قرآن موجود ہوئے واقعی نعوذ باللہ میرے پیغمبر کے جادو کا اثر ہو گئی معلوم ہوتا ہے کہ یاوت قرآن نے اپنا حق ادا نہیں کیتا یاوت تیرا مولوی کا لگے تو کیوں نہ میں آتا قرآن بھی سچا میرا نبی بھی سچا میرے نبی کی سنت بھی سچی میرے نبی کی شریعت بھی سچی میرے نبی کا انداز سچا جیڑا مولوی میرے پیغمبر کے جادو کا اثر مند ہے بھاوے کوئی اپنا ہوئے بھاوے کوئی بگانا ہوئے وہ پورا ہو سکتا ہے کہ سچا نہیں ہو سکتا کیوں اگر میں نعوذ باللہ نکلے کفر میں باشد اپنے محبوب پیغمبر کے جادو کا اثر مان کے نہ تو معلوم ہوا 6 مہینے کی شریعت میں کٹ آف کر دیتا میں اگر کسی کا نہیں کہنا چاہتا صرف اختصار کہ جس ویلے قرآن پڑھی سی لوگوں کے عقیدے سامنے آسن اپنے آپ وضاحت تھی نہیں ویسی یہ میرا مسئلہ نہیں رب دی قسم میرے پیغمبر کی عزت کا مسئلہ ہے رب دے قرآن کا مسئلہ ہے اور جڑا میرے پیغمبر کے جادو کا اثر مند ہے وہ میرے پیغمبر کی توہین کرتا ہے میرے پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے میرے رب دے قرآن کی گستاخی کرتا ہے کہ میرے ساری کائنات پیچھے رب کا قرآن مقدم نبی کی ذات مقدم نبی کی سنت مقدم نبی کی شان مقدم اور میرے کائنات کے اندر باپ کے اندر اولاد کے اندر رشتہ داری کے اندر قرآن پہلے میرے نبی کا فرمان پہلے ہیں اگر میرے نبی کے فرمان دیتے میرے نبی کی ذات ہوتی ہے میں قدم برداشت نہیں کر سکتا اور ذات تصور کر اور میرا پیغمبر ایڈا اعلیٰ اور میرا پیغمبر اتنا افضل اتنا شان اتنے کمال والا ہوئے کہ کائنات کے اندر میرے پیغمبر کے تھوڑ مبارک بھی زمین کے نہ بنے اور تو کہ اس پیغمبر کے جادو کا اثر ہو گیا نہ جادو کرنے والے کیتا نظر لاؤن والے نظر لاؤن کی کوشش کی تھی اللہ کریم فرمانے میرے پیغمبر کے کوئی بھی کامیاب نہ ہویا میں اپنے پیغمبر کو اس انداز میں نرالا بنا دیتا کہ وہ آمن والے آپ کا ایمان گن کے آگا میرے پیغمبر میں خیس نہیں دے سکتے ذرا تصور کر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اجال آ گیا اور کہتا ہے محمد میں تیرے واسطے دم کرنے والے سے آیا یہ رائے تیرے دم کرنا ہے محبوب پیغمبر فرمایا کیوں آخر لگا تیرے تے جادو کا اثر ہو گیا تو سارے علامہ دشمنی رہنا ہے لہذا میں بڑے بڑے دامے بلائیں انہیں تیرے دم کرنا ہے تو سامنے آ اللہ محبوب پیغمبر فرمایا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے انسان میں لے کے آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جس کے سامنے آئے اس نے اپنے دامیوں کو آکیا دم کرنا شروع کر دو بعض روایات اندر آتا ہے کہ 20 بندے آئے بعض اندر 8 آئے آگ میرے محبوب پیغمبر کے سامنے بیٹھ گئے نبی علیہ السلام اپنے انداز اندر آگ میرے سامنے انہوں اپنا دم کرنا شروع کر دیتے ایک روایت اندر آتا ہے کہ کوئی نظر لامن والے بھی آئے جنہیں کی نظر پتھر بار لگ دی ہے انہوں نے کہا سر محمد سے پتھر نظر لا کے بھا دینا ہے نعوذ باللہ آ گئے سامنے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑوتے ہیں اللہ نے منظر بیان فرمایا اللہ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ آ گئے انہاں کا سمجھ اللہ کہ محمد محمد اللہ کریم فرمانے میرا پیغمبر کو ایمان سائنہ ذاتا ہے اور میرا پیغمبر کے حق رکھنے والا جو میں اور میرے پیغمبر کی حفاظت کرنے والا جو میں اور میرے پیغمبر کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں میں قرآن میں یاد کر دیا تھا واللہ یعصمک من الناس اور میرا پیغمبر دنیا کے کلوں کے بچہ بنوانا میں کہ میں ہومانی صحیح تے وقت نظر لگ بنے میرے پیغمبر میں ہومانی صحیح تے وقت جادو چل بنے میرے پیغمبر کے نام وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ اور میرا سونا پیغمبر وہ سامنے رہیں گے ان کے نظر
ہوتا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا چاچا جس ویلے رج بنو اس ویلے تھوڑے سامنے اور سارے دم کریں دیکھ رہے ہیں تھک گئے ساکھن لگ گئے ہوا نکلنے لگ گئی. اس ویلے ابو جہل آ اور ظالموں ایک بیٹھ رہے تھے محمد کا مال بھی ڈھونڈا نہیں ہوا محمد اسے حالت میں بیٹھا ہے. اس ویلے میرے محبوب پیغمبر فرمایا چاچا اگر اجازت ہو تو ہم میں بھی نہ دینار جو کرنا کر کے میں بھی نہ دیتا مطلب کوئی اپنا کام کر کے نہ. اس ویلے چاچا کیا نہ داتا چلیا نہیں تے تیرا رامنا نہیں کر لے جڑا کوئی کام نہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر اپنا سر مبارک کر لے نہیں کر کے بیٹھے ہیں. اٹھاؤ میرے محبوب پیغمبر نے جس ویلے اپنا سونا چہرہ اٹھایا چاند تو سونا چہرہ میرے پیغمبر نے جس ویلے سامنے کیتا ہے میرے پیغمبر نے کوئی شے پڑھی نہیں میرے پیغمبر نے کوئی تلاوت نہیں فرمائی. ان کر کے چپ کر کے ایک بندے دی آنکھیں مارنا شروع کر دیتی ہیں. میرے پیغمبر دی آنکھ ملتی گئی کہ انہاں دے دل دے اندر رب ہدایت پاوندا گیا. جس دی آنکھ دے اندر آنکھ ملی اس آکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ابو جہل کو پورا تیری ساری ضرورت پوری محمد سچا محمد قرآن سچا اساڈا عمل محمد نہیں چل سکتا. اللہ کریم فرماتا ہے اور میرا پیغمبر تیرا کمالا والا بن کے آئے اے کوئی مجنون بھی میرے پیغمبر کو آوے تسخانہ بن کے آندا ہے تے تو آندا نعوذ باللہ میرا پیغمبر جادو دے نال مجنون ہو گیا. اے گلاں نہ کیتیاں کر. اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر ہے دنیا کے اندر جتھے بھی میرے پیغمبر دی عزت اندر آیا میرا قرآن حمایت اندر آیا میں بھی حمایت اندر آیا کہ جیتی حمایت قرآن کرنے والا ہوئے رب کرنے والا ہوئے وہ کد شکست خورتا نہیں ہو سکتا. اللہ کریم فرمانے میرے پیغمبر کی عزت کا معاملہ آئے اور میں اپنے قانون تبدیل کر دینا پیغمبر کی بیزتی نہیں سمجھ لینا کہ تو مولوی میرے پیغمبر کی بیزتی سندانا پیغمبر جی تمہیں پتہ بھی نہیں لگتا میں کہلے پاس جا رہا آج میرا پسر بڑھ گیا اور میرے پیغمبر کی عزت کا معاملہ ایک اور میرا پیغمبر کھاوے اندر تشریف فرمایا آ گیا اجار آ گیا کہ میرا محمد آج تیرا تے میرا مناظرہ ہے آج تیرا تے میرا ممال میں آج اگر تم جت گیا تو تم سچا اگر میں جت گیا تو میں سچا. میرے پیغمبر نے فرمایا ساتھ چاہتا کیا کر لے کیڑا فیصلہ کرام نہیں. ابو جہل کہنے لگا محمد اے میں اپنے ہاتھ کے اندر کوئی شے لے کے آ گیا تھا اس کے بارے میں مجھے وضاحت کر کے دس میرے ہاتھ کے اندر تیری شے ہے. میرا پیغمبر پریشان ہونے لگے. میرے بابو نے فرمایا چاچا اے غیب میں اللہ کی غیب میں نہیں جانتا. میرے رب نے قرآن میں اعلان کر کے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قُل لَّا أَعْلَمُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. میں غیب نہیں جانتا. غیب جاننے والا میرا اللہ. غیب کے پردے میں چوبے کھڑنے والا میرا اللہ. غیب کے پردے کی حقیقت جاننے والا میرا اللہ. اب جانا کہ نہیں اس وقت تک مومن نہیں دیکھا جب تک تم میرا فیصلہ نہ کرے سے. اگر تم فیصلہ نہ کیتا تو تم پورا پھر ابو پیغمبر پریشان ہونے لگے. اللہ کے فرمایا میرا پیغمبر پریشان کیوں ہوندے ہو تھوڑی عزت دا معاملہ ہے میں اس نو کیویں ذکر دیواں ہوے میرے پیغمبر دی عزت دا مقام تے او آ کے میں جت گیا. ابو جہل نعرے مار کے نہیں ہو سکتا. اے میرا معبود اس نو سوال چمکلی کر اس نو آگوں میں دساں تیرے ہاتھ دے اندر کیڑی شے یا تیرے ہاتھ والی شے میری گواہی دے وے. اس ویلے ابو جہل آکھیا میں تو سوال کیتا یا تبدیل چ کیتا ہن تو نہیں دسنا ہن میرے ہاتھ والی شے دس تا میں منے سب سچ ہے. او دیکھ میرے پیغمبر کی عزت کا مقام. اللہ کریم فرماندے جس ویلے اسے آکھیا ابو جہل خوش ہویا کھلوتا ہے آدھا میرے ہاتھ والی شے دس سی او دا یقین ہے جڑی شے میں ہاتھ کے اندر کھن کے آیا کھلوتا اول تو لے کے ابد تک کبھی بولی نہیں تے میں سے بولا نہیں اس کی زبان بھی نہیں اتنے بول کے پیغمبر کی عزت اعلان کرے سی. اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر کی عزت کا مقام ہوئے تے میں شکر نہیں میں جو کائنات کا مالک ہوں میں چاہوں کہ جو مرضی چلا ان الامر واللہ
پیرا دا زور بھی لائی کھڑوتے دو ہاتھوں دا زور بھی لائی کھڑوتے میرے محبوب پیغمبر نے جب انگلی مبارک دا اشارہ فرمایا کیوں ہی اشارہ ہوتا ہے میرے محبوب نے انگلی دا اشارہ کیا ہے ابو جان دا ہاتھ کھلنے لگے بڑا زور لائی کھڑوتے ہیں دند نال کے جیچے بھی بڑے اللہ بھی بڑا پورا زور لائی کھڑوتے ہیں ہاتھ نہیں کھولنا اللہ کریم فرمانی ہوئے میرے پیغمبر کی عزت کا مقام ابو جان دا ہاتھ نہ کھلے ہوئے میرے پیغمبر کی عزت کا مقام ابو جان کہ میں ڈاٹا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ان ہاتھ کھلتا گیا پورا ہاتھ کھل گیا ہے اللہ فرمانے سے لگا ہاتھ کھل بندینا کبھی میرے پیغمبر کی صداقت کا اعلان ہو گیا ہے ہاتھ کھلنا تے گل نہیں روکی میں پتھر نو بلانا شروع کر دیتا ہے میں آگے آج تک پتھر بولے نہیں میرے پیغمبر کی عزت کا معاملہ آگے ہم پتھر نو میچے کو نہیں آن دے او بولو میرے پیغمبر کی عزت کا اعلان کرو کس لئے ہاتھ کھل رہا ہے ایک پتھر دی جو آدھا نکلے لگے میں دیا کرنے کا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله پتھر بول رہے ابو جان دے ماتھے تے پسینہ چھڑتا گیا ان پسینہ میں پاس کرندا ہے اگے اور محمد نعوذ باللہ تو کا ایڈا جادوگر ہو گیا ہے کہ پتھراں تے بھی تیرے جادو دا اثر ہو گیا ہے اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر تیری عزت کا معاملہ آوے میں ہر شان پھڑے معاملہ میری عزت پیاری ہے یہ تھی میرے محبوب پیغمبر کی عزت کا نمبر آئے اللہ فرماتے پتھر بنوا دیں مولوی لگ رہے نبی کی عزت کا معاملہ آئے کہ جادوگر کامیاب ہو گئے اللہ فرمانے یہ نہیں وسیلہ میرا نبی آگا ہر اندازان آگا میرے نبی کا گواہ رب کا قرآن بن کے آیا اللہ عمل تو فکرات فرمائے آیا باقی ملاقات باقی آخر دعوانا الحمدللہ